تو فلاح دائرین کی راہ کا نام کیا ہے؟ صراط المستقیم. شناخت کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اس کی کیسے پہچانے؟ یہی صراط مستقیم بتایا گیا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ اس راستے پر چل کے تیرے انعام کے، اعزاز کے، اکرام کے، فلاح کے، کامیابی کے، فوز عظیم کے مستحق بنے. اس راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. علامہ ابن قیم کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تہذیب مدارج السالکین شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے، بڑا عجیب سوال ہے. کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، راستے کا نام بتا دیا گیا تھا، کافی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی؟ یہی راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، شہداء جا رہے ہیں، صدیقین جا رہے ہیں، صلحاء جا رہے ہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ راستے کا نام معلوم ہو گیا تو کافی ہے. شناخت کی کیا ضرورت تھی؟ آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی کہ یہ راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ غور کرو کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کو ایسا لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد، ارے میں تو تنہا ہوں اس راستے پر. اب بتائیے، سب سے پہلے آپ کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوگی، ارے میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ تو بالکل پرخطر ہے اور اس راستے پر میں تنہا ہوں. تو پہلے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور دل میں جب خوف پیدا ہوگا تو قدم سست پڑ جائیں گے. نہیں، اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے، علامہ ابن قیم نے، کہ فرض کرو ایک راستے پر ایک ہرن دوڑتا جا رہا ہے، بہت تیز رفتار جانور ہے، چیتا ہی اسے پکڑ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص رفتار اختیار کرنے کے بعد. بہت تیز رفتار جانور ہے، ایک راستے پر جا رہا ہے. لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میرے پیچھے چیتا ہے، تو جانتے ہیں اس کی رفتار میں تھوڑی کمی آ جائے گی. کیسے؟ وہ یوں دیکھے گا کتنی دور ہے ابھی، وہ کتنی دور ہے ابھی، وہ پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھے گا، اتنا وقت لگ جائے گا اسے آگے بڑھنے میں تاخیر کے لیے. جتنا پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، ایک تو وہ گھبراہٹ میں مبتلا رہے گا، اور دوسرے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا تو اس کی رفتار میں تو فطری طور پر نیچرلی سستی آنے ہی والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی راستے پر چل رہا اور اسے احساس ہو جائے کہ میں تنہا ہوں تو اس کی رفتار سست پڑ جائے گی. لیکن اگر اسے پتا چلے ہرن کو کہ آگے ہرنوں کا غول جا رہا ہے، وہ بہت تیز رفتاری سے دوڑے گا. اس صراط مستقیم کے سالک کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو دیکھو، ایک تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے اس کی رفتار میں تیزی آ جائے گی کہ آگے بڑھ کر کے تیز رفتار ہو کر کے تیز رفتاری سے میں ان کا ساتھ پکڑ لوں. اس وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت پڑی، شناخت کی ضرورت پڑی کہ راستے کا نام کافی نہیں ہے، بلکہ پتہ لگاؤ کہ راستہ کون سا ہے. نام کافی نہیں ہے، پتہ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد الحمدللہ میں لفظ رب استعمال کیا ہے. رب کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے درجے کمال تک پہنچا دینا. اس میں تناسخ اور پنرجنم کا رد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، اور رب وہی ہے جو چیز کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے، چیز پیچھے کی طرف نہیں آ رہی. تو لفظ رب کے اندر پنرجنم کا رد ہے، پنرجنم کے عقیدے کا رد ہے.
یہ سورہ فاتحہ کے اوپر کچھ گفتگو تھی. آگے سورہ بقرہ ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد حروف مقطعات پر ہم آگے بحث کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ شک نہیں. شک سے جو بالکل ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے کھٹک دل کے اندر، اس کو ریب کہا جاتا ہے. اس کتاب کے اندر وہ ادنا کھٹک بھی نہیں ہے. شک کی بات تو دور کی ہے، ادنا کھٹک بھی نہیں. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ جب اس کے اندر شک نہیں ہے، کھٹک نہیں ہے، تو لوگوں کو شک کیسے ہوا؟ کفار نے مانا کیوں نہیں؟ انہیں شک کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے لِعَمْءِ بَصَائِرِهِمْ، ان کی بصیرت کے اندھا ہونے کی وجہ سے. جیسے شاعر نے کہا ہے، سعدی نے کہا ہے، گر نبینت بروز شب پر چشم، چشمے آفتاب راچے گناہ. اگر چمگادڑ کو دن کے اندر دکھائی نہ دے تو اس میں بیچارے سورج کا کیا قصور ہے؟ تو قرآن میں شک نہیں ہے. اگر کسی کی بصیرت ہی اندھی ہو جائے اور اسے شک نظر آنے لگے تو یہ قرآن کی غلطی ہے کہ اس کے بصیرت کے اندھے ہونے کا قصور ہے. جیسے عربی شاعر کہتا ہے کہ اذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو ان يرتاب والصبح مسفر. کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو، اذا لم يكن للمرء عين صحيحة، اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو، فلا غروا، تو تعجب کی بات نہیں ان يرتاب کی شک کرے، والصبح مسفر، جبکہ آفتاب نکلا ہوا ہو، آفتاب روشن ہو، پھر بھی اس کو شک ہو تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ یہی نا کہ اس کی آنکھ خراب ہے. ایسے ہی دل کی آنکھیں جب خراب ہو جائیں تب آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ خرابی ہے، قرآن کے اندر یہ خرابی ہے. جو لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کرے تو یہ سمجھو کہ قرآن کے اوپر اعتراض نہیں ہو رہا. قرآن تو تمام شکوک و شبہات اور تمام اعتراضات سے بالا تر ہے. یہ کہا جائے گا کہ آدمی کی دل کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو چکی ہے. تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. سوال یہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں صرف متقین کے لیے ہدایت کی بات کہی گئی ہے. ہاں پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ بولو کہ کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور رٹے پانی پانی پانی، واٹر واٹر واٹر، پیاس بجھ جائے گی؟ پیاس بجھتی اس کی؟ پیاس لگی ہے اس کو اور صرف رٹ رہا ہے پانی پانی پانی، پیاس بجھے گی؟ پیاس بجھنے کے لیے ضروری کہ پانی پیے. ایسے ہی اللہ تعالی نے ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے دل میں تقوی کا. جیسے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں ہم نے فجور کو بھی الہام کر دیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کر دیا. اب آدمی اپنی بدنصیبی سے تقوی کے اس جذبے کو جو بھلائی اور برائی کی پہچان کرتا ہے، شناخت کرتا ہے، وہ جذبہ ہی اگر مسخ ہو جائے تو پھر آدمی طالب ہدایت نہیں رہتا. اور ہدایت اسی کو ملنے والی ہے جو طالب ہدایت ہو. یہاں بتایا گیا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کی طلب میں لگا ہوا ہو. ہدایت کی طلب میں جو نہ لگا ہوا ہو، جو طالب ہدایت نہ ہو، اسے ہدایت نہیں دی جاتی. اور اس کے بعد تقریباً 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انبیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صدیقین بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، شہداء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اولیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. ثابت یہ ہوا کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے بلکہ مومن بالغیب ہوتے ہیں. وہ اولیاء غیب کا علم نہیں رکھتے، مومن بالغیب ہوتے ہیں. شہداء غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مومن بالغیب ہوتے ہیں، عالم الغیب نہیں ہوتے. تو متقین جو ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ جو کچھ لائے